اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حالات چاہے جیسے سنگین اور خطرناک ہو جائیں لیکن ایک مومن کو گھبراہٹ کا، اضطراب اور بے چینی کا مظاہرہ ہرگز نہ کرنا چاہیے. جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے اس کو پھر کسی اور کی پرواہ ہونی نہ چاہیے. اگر وہ ایمانی تقاضوں کے اوپر چلنے والا ہے تو یقینی طور پر اللہ پاک اس کے ناصر، حامی، معین و مددگار ہوں گے، اور جس کو اللہ کی حمایت مل گئی دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. حالات چاہے جیسے ہوں، دشمنوں کی طرف سے چاہے جیسی سازشیں اختیار کی جا رہی ہوں، چاہے ان کی کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی ہو، ہم ایمانی طاقت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ حالات کا رخ بدلنے میں اللہ کی مدد سے اور نصرت سے کامیاب ہوں. اور یہ سبق ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی سے ملتا ہے. آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے، تابعین و تبع تابعین اور بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتا ہے. آپ ان کے حالات اگر پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہم اپنے حالات کو بھول جائیں گے. انہوں نے کیسے سخت اور سنگین حالات کا سامنا کیا، ناکوں چنے ان کو چبانے پڑے، کیسے کیسے تلخ اور کڑوے کڑوے گھونٹ انہوں نے پیے، کیسی کیسی مشقتیں، صعوبتیں اور دشواریاں انہوں نے راہ خدا میں دین کی خاطر گوارا کی اور برداشت کی. آج جب ان تذکروں کو سنا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا اور باطل طاقتیں پہلے دن سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی، نیست و نابود کرنے کی، ختم کرنے کی اور اپنے علاقوں سے دور کر دینے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اس طرح کی باطل طاقتوں کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور اللہ نے نہ صرف یہ کہ ایمان و اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی عزت و سرفرازی سے مالا مال کیا. تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ کہیں کی بھی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے. جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ابلیسی اور شیطانی اور طاغوتی طاقتوں نے منصوبہ بندیاں کی اور سازشیں کی اور ان کو اکھاڑنے کی کوشش کی، ان کے جمے ہوئے پیروں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی اور یہ پلان بنایا کہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ نے اس سرزمین میں وہ پختگی اور مضبوطی اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. خود آپ ہی کے ملک کی صورتحال آپ دیکھیے، یہاں بھی ایک زمانہ ایسا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ فرنگی طاقت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مسلمانوں کا اس ملک سے کوئی رشتہ نہیں رہنا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے. نہ اسلامی تہذیب رہے گی، نہ اسلامی شاعر رہیں گے، نہ مذہب کو ماننے والے رہیں گے. ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس لاؤ لشکر تھے، دنیا کی حمایت ان کو حاصل تھی اور ساری کوششیں انہوں نے کر لی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسی مضبوطی کے ساتھ اہل اسلام کو اس ملک میں وجود عطا کیا ہے کہ کوئی پیروں کو آج بھی متزلزل نہیں کر سکتا. چاہے کوششیں آج بھی کی جا رہی ہوں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ اگر ہم ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں CAA کے نام سے جو قانون پاس کیا ہے، ہم پہلے دن سے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں اور اس کو ملک کے آئین سنویدھان کی صریح خلاف ورزی تصور کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف مذہب کی بنیاد پر اس میں شہریت دی جا رہی ہے اور ملک کا قانون اور سنویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے
اس لیے مسلمان ہی نہیں، ہندوستان کا ہر سنجیدہ شہری، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، حکومت کے پاس کردہ اس قانون کو سنویدھان کے اور آئین کے صریح خلاف تصور کرتا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک جمہوری ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں پورے طور پر یہ حق حاصل ہے کہ ہم پرامن طور پر اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں اور ایوان اقتدار تک اپنا احتجاج درج کراتے رہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہیں لیا جائے گا، تشدد کے راستے کو قطعاً اختیار نہیں کیا جائے گا۔ پرامن جد و جہد کا جو راستہ ہو سکتا ہے اس راستے کو ہم اختیار کیے رہیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، ہماری تنظیموں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، ہمارے سنگٹھنوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ پرامن اور طویل جد و جہد اور لڑائی جاری رکھی جائے گی اس قانون کے خلاف جب تک کہ اس میں قابل قبول ترمیم نہیں کی جاتی ہے، یہ اس کو واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کو صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ملک کے آئین اور دستور کے خلاف تصور کرتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کی انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، نظام چلانے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پرامن جد و جہد کرنے والوں کی راہ میں آپ رکاوٹ نہ بنیں، ان کو جمہوری طور پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کا حق دیتے رہے، کیونکہ پرامن جد و جہد اور پرامن احتجاج کا طریقہ اس جمہوری ملک میں سنویدھان کے خلاف نہیں بلکہ سنویدھان نے اور آئین نے ہر شہری کو اس کا حق دیا۔ کسی بھی منتخب حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پرامن جد و جہد کرنے والوں کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ پہلے دن سے ہے، ملک کا اور شہر کا اور علاقوں کا امن ہمیں عزیز اور پیارا ہے، ہم امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قانون ہم پر تھوپا جائے ہم اس کو قبول بھی کر لیں۔ ظلم کی بنیاد پر، سختیوں کی بنیاد پر، دمن اور تشدد کی بنیاد پر کسی قانون کو دلوں کے اندر نہیں اتارا جا سکتا۔ زبردستی لوگوں کی آواز خاموش تو کی جا سکتی ہے، زبان پر زبردستی کچھ دنوں کے لیے تالے تو ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن آپ تشدد کر کے اور سختی کر کے موقف لوگوں کا تبدیل کر دیں، یہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس قانون کو سنویدھان کے خلاف سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، یہ اس میں قابل قبول ترمیم کی جائے۔ ہمارے شہر کی جو صورتحال ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سے شہروں کے مقابلے میں پرامن ماحول یہاں پایا جا رہا ہے۔ ناخوشگوار واقعہ یقیناً ایک پیش آیا، لیکن وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس میں آپ تمام حضرات کا تعاون ہے، آپ نے شہر کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور ہر طریقے سے شہر کو مامون رکھنے کی کوشش کی، لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے اور انتظامیہ کی طرف سے جگہ جگہ ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس سے شہر کے اندر بے چینی کا ایک ماحول پایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو انتظامیہ فوراً ختم کرے اور جس شہر کا ماحول پرسکون بن چکا ہے اس کو پرسکون آگے بھی بنائے رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح کی صورتحال جاری رہے گی تو پھر امن کی حفاظت کرنا امن کے علم برداروں کے لیے اور امن کے ساتھ شہر کو دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انتظامیہ سے ہم شہر کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ ہو گیا اسے رفع دفع کرے، اور ابھی یہ گرفت کا اور پکڑ کا اور اس کو لے جانے کا اور جیل میں ڈالنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، ورنہ اس سے صورتحال اچھائی کی طرف نہیں جائے گی بلکہ صورتحال ایسی ہوگی کہ جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو۔ ہمیں امید ہے
کہ انتظامیہ پہلے کی طرح اس سلسلے میں تعاون کا معاملہ کرے گی اور شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں شہریوں کا تعاون کرے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دین و ایمان کی سلامتی اور عزت و عافیت کے ساتھ اس ملک میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو نوجوان پولیس کی گرفت میں آئے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں، ان کے اہل خانہ یقیناً پریشان ہیں۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مقدمات ہوں گے تو مقدمات لڑے جائیں گے انشاءاللہ، اور باعزت ہمارے اور آپ کے بھائی بری ہوں گے۔ کسی کو بھی کبیدہ خاطر اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نوجوان گیا ہے تو وہ ہم سب کے گھر کا فرد ہے، ہم سب کا بھائی ہے، اور پوری قوم اس کی حمایت کے لیے کھڑی ہے۔ ہم امن بھی چاہتے ہیں اور ہر طرح کے تشدد سے بھی اپنے نوجوانوں کو اور ملک میں رہنے والے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی اپیل کرتے ہیں نوجوانوں سے کہ آپ تشدد کا راستہ ہرگز اختیار نہ کریں، اپنے طور پر کبھی کوئی قدم نہ اٹھائیں، اپنے ذمہ داران اور بڑوں کے مشورے سے جو لائن آپ کو دی جائے اس لائن کے مطابق چلیں۔ اسی میں انشاءاللہ خیر رہی ہے اور آج بھی خیر رہے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو پورے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔